میں معراج اشرف آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، اس کا جواب آپ کو دینا ہے اور اس کی تیاری بھی آپ کو ہی کرنی ہے۔ آج آپ ساری دنیا کو لے لیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، خواہ وہ بھارت کی ہی سرزمین کیوں نہ ہو، یہ قرآن نے اور قرآن کے مکاتب نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ 6 سال کے بچے، یہ 8 سال کے بچے، یہ 10 سال کے بچے جن کی عمریں ابھی ٹوفیاں کھانے کی ہے، جو دنیا کے نشے و فرات سے واقف نہیں ہے، جو دنیا کے سیاست کے سین سے واقف نہیں ہے، آخر امریکہ ان کے اوپر بم کیوں گراتی ہے؟ کیا دشمنی ہے؟ کیا عداوت ہے؟ کیا الرجی ہے؟ اور پھر قرآن سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، دنیا اس سے ڈرے جس کے پاس طاقت ہو، بات سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا اس سے ڈرے جو پہلوان ہو، بات سمجھ میں آتی ہے۔ دنیا اس سے ڈرے جس کے پاس ہتھیار ہو، بات سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کوئی ایٹم بم نہیں ہے، قرآن کوئی بارودی میزائل نہیں ہے جو بٹن دباؤ منٹوں میں دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے دنیا ایٹم بم سے اتنا نہیں گھبراتی جتنا قرآن سے، قرآن کے مکاتب سے گھبراتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ہمارے اکابر بزرگوں میں ایک نام ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی۔ آپ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، اس واقعہ کو میں نے بھی پڑھا۔ آپ نے لکھا کہ برطانیہ کا راج تھا اور یہ کہا جاتا برطانیہ کے رات میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک دنیا کی زیادہ تر آبادی برطانیہ کی آبادی کہلاتی۔ لیکن جب اس دور کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوئی اس کو للکارنے والا نہیں تھا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اس دور کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں، برطانیہ پارلیمنٹ کے ممبر تمام کی تمام اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں کے وزیر اعظم دنیا کے تمام قسم کے افسروں کو بلاتا ہے، تمام پڑھے ہوئے لکھے لوگوں کو بلاتا ہے، تمام دانشمندوں کو بلاتا ہے، تمام پارلیمنٹ کے ممبروں کو بلاتا ہے، بلا کر کے کہتا ہے اے پارلیمنٹ کے ممبروں، اے برطانیہ کے ثبوتوں، تم مجھے یہ بتاؤ آج اس کے اندر کپڑے میں لپیٹ کر کے میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں؟ میں تمہیں کچھ سب نے کہا کہ وزیر اعظم آپ کوئی منصوب لائے ہوں گے، آپ کوئی دستور لائے ہوں گے، آپ کوئی قانون کی کتاب لائے ہوں گے جس سے ہمارے ملک کا بھلا ہو، جس سے ہمارے ملک کو ترقی ہو۔ وزیر اعظم اگر آپ کوئی قانون کتاب لائے ہیں آپ اس کو پیش کیجئے، ہم سب اس کی منظوری کا اعلان کرتے ہیں۔ وہاں کے وزیر اعظم کہتا ہے برطانیہ پارلیمنٹ کے ممبروں سے کہتا ہے دیکھو برطانیہ کے ثبوتوں، میں تمہارے سامنے کوئی قانون لکھوا کر نہیں لایا، کوئی قانون کی کتاب نہیں لایا۔ انہوں نے اس رومال کو کھولا، اس میں سے ایک کتاب نکالی، اس کے کونا کو پکڑا، ایک جھٹکا دیا، اس کے ایک ایک دھاگے ٹوٹے، سارے کے سارے ورق بکھر گئے، اس کو جوتا پہ دے مارا اور کہا کہ دس از قرآن، دس از قرآن، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ محمد عربی نے تمام کائنات والوں کے سامنے پیش کیا ہے، دنیا کے اندر یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، تمام میں تمہارے سامنے یہ کتاب پیش کیا ہوں، میں تمہارے سامنے یہ کتاب لے کر کے آیا ہوں۔ اور کہا یاد رکھو یہ دنیا جب تک باقی ہے، دنیا جب تک زندہ ہے، یاد رکھو دنیا کی تمام حکومتیں تباہ و برباد ہو جائے گی، تمام حکومتوں کے اوپر یہ لٹکی ہوئی تلوار کے مانند ہے، دنیا کی تمام حکومتیں ایک نہ ایک دن تباہ و برباد ہو جائے گی اور اس کا ذریعہ کا سبب قرآن بنے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو عیسائیت پروان چڑھے، اگر تم یہودیت کو پروان چڑھانا چاہتے ہو، تم ایک کام کرو، سب سے پہلے تمہیں دنیا سے قرآن کو مٹانا ہوگا۔ اسی سلسلے میں تم سے ایک سجھاؤ مانگنے آیا ہوں، میں تم سے مشورہ مانگنے آیا ہوں، بتاؤ وہ کون سا طریقہ اپنایا جائے جس سے مسلمانوں کا وہ طریقہ چھین لیا جائے، مسلمانوں کے بچوں کے سینے سے قرآن کو نکال دیا جائے، مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کو نکال دیا جائے، بلکہ پوری کائنات عالم سے پوری قرآن کریم کو نسخے کو مٹا دیا جائے۔ اور کہا یاد رکھو جس دن تم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہ دھرتی تمہاری ہوگی، یہ سرزمین تمہاری ہوگی،
طاقت تمہاری ہوگی، رغبت تمہاری ہوگی، جاہ و جلال تمہارا ہوگا، بول بالا تمہارا ہوگا، تم ہی تم رہو گے، تمہاری طاقت کو کوئی للکارنے والا نہیں ہوگا۔ میرے دوستو بہت عجیب بات کہی اس نے، اس کی جہالت کی داد دینی پڑے گی، لیکن سن لیجئے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تم کلام پاک کو مٹانے چلے ہو باطل طاقتوں کے ذریعے سے، یا اللہ کے طاقت کو تم چیلنج کر، تم اللہ کے طاقتوں کو چیلنج کرتے ہو، جبکہ رب نے قرآن کریم میں فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ سازشیں کل بھی چلی تھی مسلمانوں، آج بھی چل رہی ہے مسلمانوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سازشیں دنیا اور دنیا کی تمام طاقتیں مل جائیں، قرآن تو کیا، قرآن کے ایک نقطے کو نہیں مٹا سکتی ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔